السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انڈرسٹینڈ قرآن آن لائن کورس کی فرسٹ انٹروڈکٹری کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ، اسلام آباد پاکستان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ 90% لرن قرآن تھرو پلگ اینڈ پلے میتھڈ، ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ العزیز ہماری اس کلاس میں ایک نئے انداز کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا اتفاق ہوگا۔ تو ہماری کلاس انشاءاللہ چند دن تک شروع ہو رہی ہے باقاعدہ طور پر، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کلاسز باقاعدہ طور پر لینے کے لیے اور اس میں نتائج کو بہتر بنانے کے حوالے سے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ تمہیدی باتیں، کچھ بیسک رولز آپ لوگوں کو بتا دیے جائیں تاکہ کلاس لینے میں آسانی ہو۔ مجھے پڑھاتے ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جن کلاسز میں ڈائریکٹ سبق پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ نتائج اتنے اچھے نہیں آتے، لیکن جہاں پر ہم بیسک چند رولز بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، کلاس کا پیٹرن سامنے آ جاتا ہے، اور ہم چونکہ آلریڈی ٹائم مینجمنٹ، ویژن، سلیپ مینجمنٹ، سٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگز وغیرہ بھی تقریباً 10 سال سے دے رہے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر وضاحت جب کر دی جاتی ہے، ہر چیز کی کلیئرٹی ہو جاتی ہے، تب کلاسز کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے۔ پھر آپ اگر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو آپ علیہ السلام نے بحیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال گزارے ہیں۔ پھر ان 23 سال میں اپنی بات منوانے کے لیے آپ نے اپنا آپ واضح کیا، یعنی اپنی شخصیت کو واضح کیا 40 سال، یعنی 40 سال آپ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، اور آپ نے اتنا بے داغ اور بہترین کردار سامنے رکھا کہ 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت ملی تو لوگوں کو آپ کا اچھا خاصا تعارف تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اہم بات، کوئی امپورٹنٹ میسج لوگوں کو دینا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پہلے اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور تفصیلات میں جاتے ہیں کہ کیا پڑھنے لگے ہیں۔ قرآن کورسز تو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، خدمت قرآن تو بہت لوگ کر رہے ہیں۔ اب علیہ السلام سے لے کے آج تک خدمت قرآن پاک کے اوپر تو لا تعداد پروگرام ہے۔ اس وقت بھی یعنی آسان سے آسان پروگرام قرآن پاک کی دنیا میں ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے اس کورس میں کیا خاص چیز ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ 2 چیزوں کا بڑا خیال کیجئے گا جس کے اوپر ہماری آئندہ چند کلاسز میں گفتگو ہوگی۔ ایک کلاس کا پیٹرن، ایک ہمارا لینے کا طریقہ۔ یعنی اگر آپ کو کلاس کا پیٹرن آتا ہے لیکن لینے کا طریقہ نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن لینے کا طریقہ آتا ہے لیکن کلاس کا پیٹرن نہیں پتا، پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کہ کلاس کا پیٹرن کیا ہوگا اس کے اوپر بھی ہماری بات چیت چلتی رہے گی چند کلاسز میں، اور کلاس لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی آپ کو کیا ڈیل کرنا پڑے گا۔ جیسے بڑی عید کا موقع آتا ہے تو قربانی کرتے ہیں مسلمان، تو قربانی میں 2 طرح کی شرائط ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں قربانی ہونے والے جانور میں شرائط، ایک ہوتی ہیں قربانی کرنے والے بندے کی شرائط۔ بات واضح ہے نا؟ ایک ہے قربان ہونے والے جانور میں کس طرح کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، کون سا جانور قربانی لگ سکتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ قربانی کس بندے کی طرف سے لگے گی۔ یہ دونوں ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کلاس کیسے ہوگی یہ بھی بڑا ضروری ہے سمجھنا، اور قرآن کون بندہ لے سکتا ہے، کون بندہ یا بندی قرآن کلاس لے سکتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن کلاس کے لیے بیٹھیں گے کیسے، توجہ آپ کی کیسی ہوگی، آپ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو کیا تبدیل کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک نام تھا، موبائل نیم کے سے کوئی لاگ ان ہوا ہے، ہم ان کو بار بار بتا رہے ہیں، تو
وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ اپنی کوئی کلاسوں کی چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ قرآن پاک کلاس لینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں، وہ قرآن پاک کی محبت میں آ گئے ہیں، ہم ان کو یہ طریقہ پہلے سکھا دیں۔ قرآن پاک لینے سے پہلے یعنی آپ علیہ السلام کی 40 سالہ نبوت کی 40 سالہ آپ کی ذاتی زندگی تو ایک طرف ہے نا، لیکن آپ علیہ السلام نے جب قرآن پاک لیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 6 مہینے خاموشی اختیار کی تھی غار حرا میں جا کے۔ تو 6 مہینے کی تیاری کے بعد یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا 6 مہینے خاموش رہ کر، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، کہ اب قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیں گے۔ تو 6 مہینے میں آپ نے اتنی زبردست تیاری کی کہ وہی آ گئی۔ یہ تو قرآن وہ ہے جس کو لینے کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ آپ کی ایکٹیویٹیز کیسی ہونی چاہیے، آپ حلال و حرام کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں یا نہیں، آپ کا ہوم انوائرمنٹ کیسا ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی غیر شرعی بات تو نہیں ہے۔ آپ جب کلاس لینے کے لیے بیٹھتے ہیں بالکل پوری توجہ سے کلاس لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی اور ایکٹیویٹی تو نہیں ہے، کسی اور ایکٹیویٹی میں آپ ہوں اور ساتھ ساتھ قرآن بھی سن رہے ہوں، چلے فائدہ ہو جائے گا، ایسا قطعا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے اتنی توجہ دی، اتنی توجہ دی، اتنی توجہ دی، اور اتنا اپنی توجہ ایک جگہ پہ جمع کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسنٹریشن لیول اتنا ہائی ہو گیا کہ پھر وہی آ گئی۔ یہ ہیں بنیادی چیزیں جس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس قرآن کلاس میں۔ ہمارے سامنے روایت ہے سنن ابن ماجہ کی کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیأتیکم اقوام یطلبون العلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، جب تم انہیں دیکھو، فَقُولُوا لَهُمْ مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقنوہ، آپ انہیں جب دیکھو تو میری طرف سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید اور مرحبا کہیے گا۔ وقنوہم، تو راوی بیان کرتے ہیں میں نے اپنے استاد حکم سے پوچھا مقنوہم کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو آپ نے فرمایا نا وقنوہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ علموہم، ان کو سکھاؤ۔ تو آپ سب دنیا کے مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے، اپنے اپنے گھروں سے علم سیکھنے کے لیے آن لائن ہے اس وقت۔ تو آپ سب وہ خوش قسمت ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوش آمدید کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید کہہ کر کے ہیں، اور وہ آپ کی امانت میں آج آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمیں آپ نے حکم دیا ہے کہ وقنوہم، ان لوگوں کو سکھاؤ۔ تو آپ اندازہ لگائیں قرآن پاک کی طرف جو بندہ آتا ہے سیکھنے سے پہلے ہی اس کا سٹیٹس یا اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ ویلکم ان کو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے بڑھ کے کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے کسی انسان کی؟ تو آگے جو اس کے فضائل اور آ رہے ہیں ان کی تو اور ہی بات ہے۔ یعنی انسان دنیا میں اگر وقت نکال لے 1 گھنٹہ قرآن پاک کے لیے تو اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ پھر اس کی وجہ سے جو برکتیں پڑنی ہیں ان کو، ان کے اولاد میں، ان کے گھر میں، ان کے کام کاروبار میں، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے، ان کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کورس میں جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے کہ تعارف کی اہمیت اور کلاس کا طریقہ کار،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک صحابہ کرام کو کیسے سکھاتے تھے، صحابہ آپ سے قرآن کیسے سیکھتے تھے. دیکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ، بلکہ سارے ہی لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ بھی آپ منسلک ہوں گے. تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانا ہو تو اس کا پڑھانے کا بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ یوں پڑھایا جائے گا، اس کی ٹریننگ ہے باقاعدہ. قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے. تو آپ علیہ السلام نے جس محنت اور مشقت کے ساتھ یہ کتاب لی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے باقاعدہ پراپر اس کا طریقہ کار بنایا ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن سکھایا کیسے ہے. ایک ہے سیکھنا، ایک ہے سکھانا. یعنی سیکھنے کے لیے بھی اہلیت ہونی چاہیے اور سکھانے کے لیے بھی اہلیت ہونی چاہیے. تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو قرآن کیسے سکھاتے تھے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں آج. سیکھنے کا درجہ، آپ اس کورس سے کتنے فیصد سیکھ سکتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آج تھوڑی سی بات کریں گے. اور اس کے بعد اوقات کلاسز کیا ہوں گے، بہترین وقت کلاس کا کون سا ہوگا، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو آئیے جہاں تک تعارف کی اہمیت کا تعلق ہے کہ تعارف ہونا چاہیے نا ہمارا آپس میں. تو آپ سب نے جب رجسٹریشن کروائی تھی تو آپ سب کا تعارف ہمارے پاس آ گیا تھا. البتہ کلاس میں بھی ایک تعارف ہوتا ہے اور اس میں میں تھوڑی سی اہمیت بتا دیتا ہوں، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ تعارف مزید بڑھتا چلا جائے گا. اور آخر میں، آج کے کلاس کے آخر میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں گا، کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس سے پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ ہو. صحیح مسلم حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے مقدمے میں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول ذکر کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء او کما قال، کہ دین کا تعلق جو ہے وہ سند اور دلیل کے ساتھ ہے، اور اگر دلیل اور سند نہ ہو تو جو مرضی بندہ آ کے باتیں کرتا رہے، جیسی مرضی باتیں کرتا رہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر ایک جگہ فرمایا کہ یہ دین امانت ہے ہمارے لیے، بس فانظروا عمن تأخذون عنہ دینکم، یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ آپ دین سیکھ کس سے رہے. یہ دین امانت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو آپ کسے پڑھ رہے ہیں. ہم پہلے اپنی ان سلائیڈز کے اوپر اپنا نام نہیں لکھتے تھے شروع میں، بہت شروع میں ہم نام نہیں لکھتے تھے. یا اسلام آباد میں نے 2007 میں کام شروع کیا تو کسی پوسٹر پہ میرا نام ہوتا ہی نہیں تھا اور مجھے پسند بھی نہیں. تو جب ہم نے حدیث پڑھنا شروع کی، میری چونکہ حدیث میں PhD ہے، تو یہ پڑھنا شروع کیا تو وہاں سے اندازہ ہوا کہ نام لکھنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، ان نون پرسن سے دین نہیں سیکھنا چاہیے. جس طرح آپ ان نون پرسن سے مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں خریدتے، جان پہچان والے بندے سے کپڑے سلائی کرواتے ہیں، جان پہچان والے بندے سے سبزی دیتے ہیں، جان پہچان والے تعارف والے بندے سے ڈیلنگ کرتے ہیں. تو دین اسلام تو بہت زیادہ قیمتی ہے، وہ آپ انجان بندے سے، ان نون پرسن سے بغیر تعارف کے سیکھنا شروع کر دیں، یہ شرعاً بھی بنا ہے، گناہ ہے. آپ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے اپنا تعارف کروایا نا اپنی ذات کا، اور نبوت جب ملی تو آپ علیہ السلام نے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میری رسالت مانیں گے تو تب جا کے آگے پڑھ سکیں گے، ورنہ نہیں پڑھ سکتے. ورنہ اہل مکہ، مشرکین مکہ تو آپ علیہ السلام کو جی جان کرتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے. صرف آپ کا جو حقیقی تعارف تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہیں مانتے تھے تو کافر ٹھہرے. بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ جس سے پڑھ رہے ہیں اس کا تعارف آپ کو. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس لیے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کا تعارف کروا دیں. تو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے
جب آپ علیہ السلام کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی، مشرکین مکہ نے آپ کی مخالفت کی، تو آیت آ گئی سورہ یونس کی 16 نمبر آیت ہے، کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ ہی تمہیں اس سے خبردار کرتا، کیونکہ اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ کیا مطلب؟ میں نے 40 سال آپ کے درمیان گزار کے صادق اور امین کا لقب آپ لوگوں سے پایا، بے داغ شخصیت، انتہائی زیادہ شفاف اور انتہائی زیادہ بہترین کردار کے مالک ہو کر جب دین کی بات کی مخالفت شروع ہو گئی، کیا فرمایا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میرا تعارف ہے آپ میں، میرا تعارف آپ کو ہے، پھر بھی میری بات نہیں مان رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ دیکھیے خاندانی نظام، فیملی سسٹم کتنا زبردست ہے اسلام میں، سب کو پتہ ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے چچے ہیں، یہ میری خالائیں ہیں، یہ میری پھوپھیاں ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، پورا نظام ہے نا۔ آپ 1 منٹ میں تعارف کروا سکتے ہیں یہ فلاں بندہ میرا یہ رشتہ دار رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو قبائل اور خاندانوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے لیے تعارف پیدا کروایا ہے۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تعارف صرف جان پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ اکرام، قابل عزت، قابل احترام کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تعارف کی اہمیت۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیسے قرآن سیکھتے ہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر تو ہم صحابہ کرام کے طریقہ کار کے مطابق چلیں گے، ایک تو برکت بڑی ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک جلدی آئے گا۔ تو کیسے سیکھتے تھے یہ روایت دیکھیے، عن جندب بن عبد الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزابرة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم جوان تھے، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے۔ دیکھیے ہم نے ایمان پہلے سیکھا پھر قرآن سیکھا، ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن سیکھا، فازددنا به ایمانا، پھر ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ پہلے ایمان سیکھتے تھے، پتہ کرتے تھے نا ہم کون ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، حضرت السلام کون ہیں، یہ قرآن ہے کیا۔ اس کی وجہ سے اہمیت اور امپورٹنس جو ہے نا وہ ہمارے دل میں آ جاتی تھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں بھائی۔ آج اگر اسکول کالجز اور کاروبار کے لیے صبح 8-9 بجے روڈ پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ روڈ بلاک ہو جاتی ہے، کیوں؟ لوگوں کو اہمیت کا پتہ ہے کہ بھائی اسکول کالج جانا، کاروبار کے لیے جانا اچھا کام ہے، اور یہی اہمیت یا اس سے تھوڑی کم اہمیت فجر کی نماز کی ہوتی تو فجر کی نماز کے لیے بھی رش لگ جاتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں سب روڈیں خالی ہوتی ہیں، سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں؟ اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح فجر کی نماز کی اہمیت نہیں، اور اگر آپ کو کوئی بندہ گھر سے زبردستی اٹھا کر مسجد بھیجے تو آپ دل سے کبھی نہیں جائیں گے، اسی طرح اگر میں قرآن پاک کی اہمیت، اسلام کی اہمیت، سیکھنے کا طریقہ اور ان چیزوں کی ویلیو بتائے بغیر قرآن شروع کر دوں تو آپ کا حال بھی وہی ہوگا اس بندے کی طرح جس کو زبردستی اٹھا کے فجر کے لیے نماز کے لیے بھیجا، وہ 1-2 دن کے اندر نماز ہی چھوڑ دے گا، تو وہ بندہ 1-2 دن کے اندر کلاس ہی چھوڑ دے گا۔
اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے 100 دن ہو آپ کے پاس کوئی کام کرنے کے نا، تو پہلے 90 یا 99 دن، بعض لوگوں نے 99 دن لکھا ہے، 99 ڈیز، آپ نے اس چیز کی ویلیو اور اس چیز ویلیو کے اوپر کام کرنا ہے، اور اس چیز پہ کے بارے میں پلاننگ کرنی ہے. اور اگر آپ نے ویلیوز پہ کام کیا، پلاننگ پہ کام کیا، تو ہوگا کیا؟ ایک دن میں کام ہو جائے گا. اسی لیے نا سمارٹ ورکنگ چاہیے، ہارڈ ورکنگ نہیں چاہیے. سمارٹ ورکنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے بیس بہت اچھی بنائی ہے. گاڑی کا انجن جتنا اچھا ہوتا ہے نا، گاڑی اتنی بھاگتی ہے. کوئی بندہ یہ کہ جی مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے یہ کچھ سیکھنے کا ضرورت نہیں، پر مجھے چلنا ہے، تھک جائے گا راستے. کچھوا اور خرگوش بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا. کچھوا آرام سے اپنے سپیڈ پہ چل رہا تھا، کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے. خرگوش کو جلدی تھی کہ بھائی مجھے سب کچھ آتا ہے، بھاگنا بھی کوئی کام ہے، اور وہ بھی کچھوے کے مقابلے میں وہ ہار گیا نا. آگے چل کے آپ دیکھیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ. مثال کے طور پر آج کا اگر یہ سبق ہو، اور یہاں سے لے کر یہاں تک سبق ہو نا، یہاں سے لے کے، اور کلاس کو نا یہاں سے لے کے یہاں تک سبق نہ آئے، مجھے 1 سال لگ جائے تو ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے. یاد کریں گے تو آگے جائیں گے. رٹے والی بات نہیں ہوگی، انڈرسٹینڈنگ والی بات ہوگی. ہم سبق کی روک لیتے ہیں، ہمارے جو پلانرز بنے ہوئے اس کے مطابق ہم اپنی پلاننگ روک لیتے ہیں کہ آج یہ سبق طلبا کو یاد نہیں ہوا تو ہم یاد کیے بغیر آگے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ دین ہے، یہ امانت ہے، یہ علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم اس میں رسوخ اور ڈیپتھ پیدا کیے بغیر آگے نہیں جا سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑا پڑھیں گے، زیادہ سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ ہمارے پریویس کلاسز وزٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کو جس نے ریفر کیا ہے اس نے آپ کو بتایا بھی ہوگا. آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہم نہیں آگے چلنے دیتے، جو مرضی ہو جائے. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کم از کم یاد تو ہے نا، کوئی رٹا نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. ایمانیات ساتھ ساتھ سیکھیں گے. ایمانیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمانیات کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے کوئی اچھا انسان تو بنے، یعنی اچھا مسلمان بننے سے پہلے اچھا انسان بنے. اگر ہم اچھے انسان ہوتے تو بہت اچھے مسلمان ہوتے. پھر ہمارا تعارف دنیا کے اندر یہ نہ ہوتا یار مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں. مسلم کبھی کرپٹ نہیں ہوتا، اصل میں کرپٹ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. ہمارے ایک ٹیچر ہیں، امریکہ رہے زندگی بھر. وہ کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر وہاں رہا، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بہت سارے امریکنز کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ مسلم ہے. یعنی ہم لوگ ہیں بہت سارے لوگوں کے دین میں داخل نہ ہونے کی وجہ. کیوں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک زبانی یاد ہے، سارا ترجمہ بھی آتا ہوگا، لیکن اچھے انسان نہیں. تو آپ علیہ السلام یہ نعمت کسی غیر مناسب بندے کو نہیں دیتے تھے. یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے قیمتی چیز دنیا میں کوئی نہیں بس. اور ہمارا سب کا ایمان بھی ہے اس کے اوپر. تو آپ بہت قیمتی چیز کسی اناڑی بندے کو دے سکتے ہیں. آگے چل کے انشاءاللہ وہ تفصیلات اور آئیں گی، میں آپ کو ایک اشارہ کر دیتا ہوں. سورہ نساء میں بہت سارے مسائل بیان ہوئے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے، اور اس کا جو وارث بنا وہ خاندان کا کوئی بندہ بنا یا غیر خاندان سے باہر کوئی بندہ بھی بن گیا، جو عزیز رشتہ دار تھا یا نہیں تھا، کوئی بڑا بندہ بن گیا کہ ان یتیم بچوں کا مال میں سنبھال کے اپنے ذمہ لے کر، یا فوت ہونے والے بھائی بن گیا یا والد بن گیا یا کوئی بھی بن گیا، تو وہ کہتا ہے کہ ان یتیم بچوں کے مال کو میں سنبھال لیتا ہوں، یہ بڑے ہو جائیں گے میں ان کو دے دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کیا دی ہے وہاں پہ؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. جن یتیم بچوں کے وارث یا ذمہ دار آپ لوگ بنے ہیں یتیم بچوں کے، ان کو ان کا مال اس وقت تک نہ دو
جب تک وہ مال سنبھالنے کے قابل نہ ہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم، جب ان میں مال سنبھالنے کی صلاحیت پالو ان کو ان کا مال واپس کر دو۔ اب دیکھیے دنیا کے مال کی کیا اہمیت اور کیا قیمت ہے، جتنا بھی ہے بالآخر تو ختم ہو جانا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو بندہ اپنے مال کو درست استعمال کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس کو اس کا اپنا مال نہیں دیا جاتا۔ یہ تو قرآن ہے۔ کل کی خبر پڑھ لیجیے اخبار میں، فیصل آباد کے ایک بندے نے کیا کیا ہے، اپنے والد کو قتل کر دیا۔ کل کی خبر ہے، اور قتل کرنے کی وجہ کیا بنی ہے کہ والد فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا۔ اب دیکھیے جہالت کا آپ اندازہ لگائیں۔ بظاہر وہ بندہ باشرہ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کسی مدرسے کا طالب علم ہے، لیکن اس کی شکل و صورت سے اس کی حیثیت سے نہیں لگتا کسی مدرسے کا طالب علم ہے۔ کسی مدرسے میں ایسی تعلیم نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں سیکھے بغیر کام نہیں لینا چاہیے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ گاڑیاں ہوں گی، اللہ مزید برکتوں سے نوازے؟ کبھی آپ کسی اناڑی بندے کو گاڑی دے سکتے ہیں کہ جائیں یار یہ بازار سے کوئی چیز لے کے آ جائے؟ گاڑی تو کیا سائیکل کسی کو نہیں دیتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی آدمی کو قرآن دیتے ہی نہیں تھے جب تک وہ قرآن کے لوازمات پورے کرنے کے قابل نہ ہو۔ یہ روایت اس میں اور واضح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ میں اس کی اردو کر دیتا ہوں ساری، آپ دیکھ لیجیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ہم کافی عرصہ انتظار کرتے رہے اور ہم نے دیکھا کہ ہم میں سے جو نوجوان لوگ ہیں انہیں ایمان دیا جاتا تھا قرآن دینے سے پہلے، یعنی ہم کافی عرصہ یہ منظر دیکھتے رہے۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کو پہلے ایمان سکھایا جاتا تھا پھر قرآن، اور اترتی تھی کوئی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہ لوگ یعنی صحابہ پہلے اس کے حلال و حرام پہچانتے تھے، اور یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ جس طرح کہ تم قرآن پاک پڑھتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو قرآن دیے جاتے تھے، یعنی جنہیں قرآن سکھایا جاتا تھا، وہ سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک پورا پڑھ لیتا تھا، یعنی تلاوت کر لیتا تھا۔ ما یدری ما امرہ ولا یزاجرہ، اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن کیا حکم دے رہا ہے اور کس سے روک رہا ہے، اور وہ اس طرح قرآن پڑھتا تھا جیسے آٹا پیسا جاتا ہے۔ یعنی یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مشہور صحابی ہیں، کہ ان کے بعد کہنے لگے ہم جب آپ کے زمانے میں تھے تو پھر تو یہ معاملہ تھا، ایمان سیکھے بغیر قرآن ملتا ہی نہیں تھا، سکھاتے ہی نہیں تھے آپ عزت والسلام۔ اور اب کیا معاملہ ہو چکا ہے، سورۃ فاتحہ سے ناس تک حفظ کر لیتے ہیں بچے، اور آتا ہے تک کچھ بھی نہیں اس کو، کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی کریکٹر نہیں، کوئی انسانیت نہیں، اور معاشرے کے اندر بدنام۔ حافظوں کا نام دے کے لوگ جو ہے نا سخت بات کر دیتے ہیں۔ لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار دین کی طرف آنے والے لوگ اپنے بچوں کو حافظ ہی بناتے ہیں، یار حافظ بن گیا تو پھر خیر نہیں ہے۔ حالانکہ عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن تو دنیا کے بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین لوگ دنیا میں کون ہیں؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے۔ اور ہمارے ہاں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی کوئی ویلیو نہیں، یعنی ہم انگلش ٹیچر کو فیس کتنی زیادہ دے دیتے ہیں، قرآن ٹیچر کو نہیں دیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ویلیویبل کام ہی نہیں ہے جس کی فیس دیں۔
میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں معاشرے کی، آپ کو پتہ ہے سارا. کیونکہ دیکھیں نا، کام ویلیویبل ہو تو فیس ملتی ہے نا. کوئی قرآن پڑھنا ویلیویبل کام ہی نہیں ہے امت مسلمہ کے ہاں، تو فیس کس چیز کی؟ اب آپ دیکھیں ہم نے قرآن پاک کو کہاں پہنچا دیا اور کن لوگوں کو قرآن دے دیا جو قرآن کے اہل تھے ہی نہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ زوال پذیر ہے. ہمیں امریکہ اسرائیل نہیں کچھ کر سکتا. اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے اوپر یہ لوگ نہیں کچھ کر سکتے. سازشیں کریں گے لیکن جتنا نقصان ہم اپنے آپ کو خود پہنچا رہے ہوتے ہیں نا، امریکہ اور اسرائیل اتنا نہیں پہنچا سکتے. ہم اپنے مذہب کے ساتھ خود ہی مخلص نہیں ہیں. ہم اپنے دین کتنا ایک پڑھتے ہیں. اب میری بات محسوس نہ کیجیے گا، میں جو کہ بیس بنا رہا ہوں آپ لوگوں کی ویلیو آپ کے اندر ایڈ کر رہا ہوں. اس وقت آپ سروے کر کے دیکھ لیں، 99% ہمارے لوگوں کو اردو اور انگلش اچھی آتی ہے، لیکن آپ کو پورے معاشرے کے اندر 5% لوگ بھی نہیں ملیں گے جن کو قرآن آتا ہو، پڑھنا آتا ہو، سمجھنا نہیں آئے گا. آپ دیکھیں کہ بہت اچھی انگلش بولیں گے، اگر تھوڑا سا ایکسینٹ خراب ہو جائے تو کہتے ہیں یار یہ تو پینڈو بندہ آ گیا ہے. کس سے پڑھی سے آپ نے انگلش؟ قرآن پاک کے حوالے سے اگر آپ ان سے پوچھیں، نہ پڑھنا آتا ہے نہ سمجھنا آتا ہے نہ کچھ. لیکن قرآن پاک وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ عظیم کتاب ہے. آپ جس عمر کے حصے میں بھی ہیں، وقت نکال کے آ جائیں، یہ قرآن پاک آپ کو دنیا و آخرت کی برکتوں سے مالا مال کر دے گا. یہ قرآن کبھی نہیں کہتا یار آپ نے کبھی مجھے ویلیو دی نہیں، اب کدھر آ گئے ہو. ہاں یہ چیز بڑی ضروری ہے. اگر آپ نے اس قرآن کی طرف آنا ہے تو پھر وہ طریقہ اختیار کر کے آنا ہے جو صحابہ کا. یہ پہلے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا، جیسے کسان نے زمین میں کچھ کاشت کرنا ہو، پہلے وہ زمین کو اس قابل بناتا ہے. اگر وہ اس قابل بن گئی ہے پھر تو بہترین پھل آئے گا، ادروائز نہیں آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کا نتائج بہت زبردست آپ کی زندگی کو ہے، پہلے جو زندگی میں کمی کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، دنیاوی کام کاج میں لگے رہے اور دنیاوی تعلیم پہ لگے رہے، اور اسلام اس سے روکتا بھی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے مسلمانوں کو دنیاوی تعلیم میں کافروں سے بھی آگے ہونا چاہیے. لیکن بیس ہماری قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پاک سب سے زیادہ اچھا آنا چاہیے. اس کے بعد آپ انگلش بولیں، جرمن بولیں، چائنیز بولیں، جاپنیز بولیں، جو مرضی بولیں، کوئی اسلام نہیں رکاوٹ. آپ اسلام کہتا ہے بولو. آپ جاپنیز سیکھیں، چائنیز سیکھیں، جائیں ان کے علاقوں میں جا کے لوگوں کو مسلمان کریں. ساری زبانیں اللہ کی ہیں، کسی کو کافر کی کوئی زبان نہیں ہوتی، سب زبانیں اللہ کی ہیں. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، ساری زبانیں اللہ کی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں آج کل امت مسلمہ کو انگلش، چائنیز تو یہ لازمی سیکھنی چاہیے، کیونکہ چائنا بہت بڑا پیکج پاکستان کو دے رہا ہے. وہ آئیں، ہم اپنے ملکوں کے اندر ان کو مسلمان کر کے واپس بھیجیں. لیکن نہیں بھیجیں گے، اگر نہیں قرآن سیکھیں گے، نہیں چائنیز سیکھیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی گاڑیاں موٹر وے پہ چل رہی ہوں گی اور ہمارے لوگ بیٹھے پنچر لگا رہے ہوں گے. لیکن ہماری قوم اتنی تیز ہے کہ چائنیز سیکھنے کے لیے بھاگم بھاگ ہے، لیکن ان چائنیز کو مسلمان کرنے کے لیے کوئی ویژن ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ اس مادہ پرستی والے دور کے اندر بھی قرآن کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں. اسی لیے ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، تھوڑے لوگ پڑھیں لیکن بہت اچھا پڑھیں، اچھے لوگ، صاف ستھرے لوگ، قرآن سے محبت کرنے والے لوگ، قرآن کو ٹائم دینے والے لوگ، قرآن کو ویلیو دینے والے لوگ، قرآن کے اندر رنگ جانے والے لوگ آئیں، بھلے تھوڑے آئیں، زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ. تو آج کی آخری سلائیڈ ہے، دیکھیے گا کہ کتنے لوگ ہمارے پاس پڑھتے ہیں باقاعدہ طور پر. تو ہم نے پچھلے 30 سال میں جو تجربہ کیا وہی ہے، جتنے بھی لوگ ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں نا، وہ 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں تھوڑے ہی دنوں کے بعد. اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ایک جنرل اسسمنٹ، اس میں آپ کہاں کھڑے ہوں گے یہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں سیکھتے،
یعنی ہماری کلاس میں اس وقت 32 لوگ ہیں، ان میں سے آپ 20% نکال لیں، 20% لوگ نہیں سیکھتے. کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ بس وہ جلدی میں ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں سبق نہیں آگے چل رہا، چلو جی کلاس چھوڑ دیں گے، چھٹی کر لیں گے، ٹائم پہ نہیں آئیں گے، جی چاہا تو آگے کلاس میں، جی چاہ چھٹی کر لیں. مرضی کے مالک ہوں گے وہ. یعنی ایک ہوتی ہے کلاس کی مرضی، ایک ہوتی ہے آپ کی اپنی مرضی. تو 20% لوگ تو یہ کنفرم ہے کہ اس کلاس میں نہیں پڑھ سکتے. ہاں شامل رہیں گے اور دیکھیں گے، بیٹھیں گے، اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ 20% لوگ بالکل فلٹر ہو جائیں گے یہاں سے. آپ خود دیکھ لیجئے. اور میری دعا ہے آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہ ہو. اس کے علاوہ ہیں 70% لوگ جو اچھے طلباء، اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، گڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں، بات مانتے ہیں، پورے آداب کا خیال رکھتے ہیں، قرآن کا خیال رکھتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، کبھی لیٹ نہیں ہوتے. 15 منٹ پہلے لنک اوپن کر دیا جاتا ہے. وہ اگر 10 بجے کلاس شروع ہو رہی ہے تو 10 بجے سے پہلے کلاس میں پورا خیال رکھتے ہیں. موبائل کے نام سے اگر وہ کلاس میں آگے نہیں پتا تھا ان کو، پہلی دن کلاس تھی اور اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھی ہماری ٹیم نے بھیج دیا گروپ میں، وہ بڑے کانشیس ہو جائیں گے کہ کہیں میرا موبائل تو نہیں ایسا. موبائل کو چارج کر کے رکھیں گے، پیکج لگا کے رکھیں گے، محنت کریں گے، دعائیں کریں گے. اور 70% لوگ یہ ہوتے ہیں. اللہ کرے، میری دعا ہے کہ آپ سارے اس طرح ایسے ہوں. اور اس کے بعد ہوتے ہیں 10% لوگ جو اچھے معلمین بنتے ہیں. یعنی اچھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہی کورس کے اندر، اسی کورس کے ان 3 مہینوں کے اندر میں اتنی بہترین اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں کہ وہ نیکسٹ بیچ کو پڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ. یعنی وہ 3 منتھس میں اتنا بہتر پرفارم کرتے ہیں کہ وہ نیکسٹ بیچ جو ہوتا ہے اس کو پڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یار یہ تو اتنے کمال کے لوگ نکل آئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کس کن لوگوں میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ یہ سوال ہے اصل میں. آپ کو آپ اپنے موبائل پہ دیکھیں جہاں نیچے زوم کی بار بنی ہے نا، وہاں نیچے لکھا ہوگا مور کا آپشن، بالکل رائٹ سائڈ مور. وہاں پہ نا مور پہ کلک کریں تو مختلف سائنز آتے ہیں، یس نو فلاں فلاں فلاں. تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ 20% لوگوں میں جانا چاہتے ہیں، یس یا نو بولیں. کلک کریں اس پہ. مائک میں نے آپ کا آف کیا ہوا ہے. آپ 20% لوگوں میں جانا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب کہہ رہے ہیں جانا چاہتا ہوں، ایک کہتے ہیں نہیں جانا چاہتا. باقی لوگ بھی کریں کلک. صرف ابھی تک 2 لوگوں نے کلک کیا، شاید آپ کو کلک کرنا نہیں آ رہا، پہلا دن ہے نا. مور کے آپشن پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ یس نو کے آپشن ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے چلیں میں آپ سے مائک اوپن کر کے پوچھ لیتا ہوں. یہ آج کی ہماری آخری بات تھی. اگر آپ کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ 20% جو کچھ نہیں سیکھتے، 70% جو اچھا سیکھتے ہیں، اور 10% جو بہت زبردست سیکھ کر آگے پڑھاتے ہیں. یعنی ہماری خواہش کیا ہے، میں آپ کو آج پہلا دن ہے نا، آج پہلے دن ہی یہ بات بتا دیتا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو روزانہ کہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ تنگ نہیں ہوں گے. ہمارے اس کورس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے تعلق بالقرآن. تکمیل قرآن نہیں ہے، تعلق بالقرآن. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر آدمی 10% میں جائے اور پڑھانے کے قابل ہے. ایک تو خدمت قرآن ہوگی، دوسرا آپ کو علمی فائدہ ہوگا، تیسرا آپ کو مالی فائدہ بہت ہوگا. انسان لالچی ہے نا. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی لالچ نہ ہو جنت کی پھر بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو قرآن پاک پڑھانے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کر دے، رسپیکٹ میں اضافہ کر دے، آپ کی ویلیو بڑھا دے، آپ ایک قرآن ٹیچر کے نام سے متعارف ہوں، بھلے آپ نے PhD کسی اور سبجیکٹ میں کی ہوئی ہے.
اور آپ جو ہے نا وہ ایک اللہ والے بندے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مالی فراوانی اتنی دے کہ آپ کو جاب کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو کیا یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ ہم چاہتے ہیں آپ ایسے بنیں. ہم یہ نہیں چاہتے اپنی کسی کلاس میں بھی یار ہم پڑھاتے رہیں، لوگ ہمیں فیس دیتے رہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا جی پڑھانے کا طریقہ نہ آئے. ایسا نہیں، یہ امت کا کام ہے، یہ میرے اوپر امانت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر آدمی جہاں نہ ہو، یہاں بھی نہ ہو، یہاں ہو. اصول انسانیت کا یہ ہے، جس چیز میں آپ اضافہ چاہتے ہیں وہ بانٹنا شروع کر دیں. تو بانٹیں گے کیسے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کا علمی اضافہ ہو، پڑھانا شروع کریں نا، بانٹنا شروع کریں. آپ چاہتے ہیں مال بڑھ جائے تو بانٹنا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی صلاحیت اور کمپیٹنس بڑھ جائے تو پھر پڑھانا شروع کریں نا. یعنی ہماری اس کلاس میں آپ لوگ ایز اے ٹیچر بیٹھے ہوتے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ہم آپ کو یہی ترغیب دیں گے آئندہ کلاسز میں کہ آپ یہاں ہوں. بار کیا چوائس آپ کے پاس پھر بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کن لوگوں میں شامل ہونا پسند کرتے ہیں، ان میں. جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہم چلو کہتے ہیں پیار سے، کیونکہ اگر میں ان لوگوں سے کہوں نکمے ہیں، لیزی ہیں، ٹائم پاس کرنے والے ہیں، وقت ضائع کرنے والے ہیں، خواہ کلاس میں آ جاتے ہیں، تو یہ سخت جملے ہو جائیں گے اور وہ بندہ بندی جو ہے نا محسوس کر جائے گا. ہم ان کو پیار سے چلو کہتے ہیں. چلو کا مطلب ہے چل سے، چلڈر، ٹھنڈے، نکمے، ویژن لیس، ٹائم پاس کرنے والے لوگ. ہم ان کو جب پیار سے کہتے ہیں نا چلو، تو لوگ کچھ تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم واقعی چلو ہیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں مٹھو. مٹھو کا مطلب کیا ہوا؟ ویژنری لوگ، بڑے لوگ، ویلیویبل لوگ، کام کرنے والے لوگ، محنتی لوگ. اور یہ ہوتے ہیں مہا مٹھو، بڑے زبردست قسم کے لوگ. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ جو دو لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے ایسا بندہ اچھا نہیں لگتا جو ایسے کسی کام میں پڑا ہوا ہو جس کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ. کوئی بندہ کوئی کام تو کرے ایسا جس کا آخرت میں، پہلی بات تو ہے کہ ایسا کام کرو جس کا دنیا آخرت دونوں میں فائدہ ہو. چلو یہ نہیں کر سکتے، ایسا تو کرو یار جس کا آخرت میں فائدہ ہو. چلو چلو ہو تو یہ تو کم از کم کرو نا یار، کوئی دنیا کے فائدے کا ہی کام کر لو، کوئی دیہڑی لگا لو، 4 پیسے ہی کما لو. ایسا نکما بندہ، ایسا چلو کہ جو نہ دنیا کا کوئی کام نہ آخرت کا کوئی کام، موبائل کے اوپر پورا دن گزار، نہ آخرت کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. کیا فائدہ ایسے بندے کا؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں. کچھ تو کرو نا. ہم علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن و سنت کو سمجھنے کے بعد اللہ کی توفیق کے ساتھ کام کرتے ہیں، قرآن کا، دین کا، حتیٰ کہ دکانداری کرتے ہیں، حتیٰ کہ ٹیچنگ کرتے ہیں، انگلش اور میتھ جا کے پڑھاتے ہیں، ایک اچھا مسلمان ہونے کے بعد آپ یقین کریں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے ہمیں کہ یہ لوگ بھی دراصل عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو رزق حلال کمانے کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کو جا کے انگلش پڑھائیں، آپ کسی کو جا کے میتھ پڑھائیں، تو اور اس ویژن پہ پڑھائیں کہ یہ اچھے مسلمان اور اچھے انگلش بولنے والے، اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہوں، تاکہ مانگنے کے بجائے کمانے والے ہوں، اور نان مسلمز کو جا کے اسلام پڑھائیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ابھی ہم نے جب مائک اوپن کروائے تو کسی بہن نے جو اپنے موبائل کے نیم سے لاگ ان ہوئی تھی، وہ انگلش پڑھا رہی تھی غالباً، یا کسی ایسی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں انگلش پڑھائی جا رہی. تو یہ ہمارے لیے خوشی والی بات ہے کہ انگلش میڈیم لوگ، انگلش پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں اس طرف، اور قرآن سیکھنے کے بعد ہم سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں معاشرے میں. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ابھی آپ نے کچھ لوگوں نے اظہار کر دینا ہے، مائک اوپن کروں گا. تو آپ کس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں؟ 20%، 70%، 10%؟ پھر کل ہم انشاءاللہ بات شروع کریں گے کہ جو آپ جانا چاہتے ہیں جائیں گے کیسے، منزل کا ارادہ آپ کریں گے، رستہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اپنے توجہ سے میری بات سنی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، فیڈ بیک دینا چاہتا ہے، صرف 5 منٹ ہے میرے پاس، تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ ہینڈ ریز کرنے کا آپشن بھی وہیں سائڈ پہ ہی ہے، تاکہ میں آپ کو مائک الاؤ کر دوں۔ جی بتائیے نسیم آئی فون، آپ اپنا مائک اوپن کیجیے۔ مائک اوپن کرنا تو آتا ہوگا نا، لیفٹ سائڈ پہ سب سے نیچے۔ جی ہو گیا اوپن، بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم انشاءاللہ قرآن سرے سے شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے؟ اس کے لیے آپ 2-1 دن انتظار کریں، یہ سارا تعارف انشاءاللہ ہم یہاں کروا رہے ہیں۔ اچھا جی صحیح ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوگا؟ یہ نا ہم 3 مہینے کا آپ کو ایک فہم قرآن، انڈرسٹینڈ قرآن کا ایک کورس کروائیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو اللہ کی توفیق کے ساتھ نا 50% سے لے کے 80% تک قرآن پاک خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ پھر ہم پہلا پارہ سے شروع کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے فرام منڈے ٹو وینسڈے یہ پروگرام ہوگا۔ میں یونائٹڈ اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بول رہی ہوں، اچھا تو اچھا۔ ہمارا اور آپ کا تو دن رات کا فرق ہے، تو آئی تھنک ہمارا یہ 9 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی حساب سے نا یہ ٹائم شروع ہوگا 10 سے 11، ٹھیک ہے، 10 سے 11 10 سے بجے، اور 11۔ منڈے ٹو تھرسڈے۔ اچھا صحیح ہے، منڈے ٹو تھرسڈے۔ انشاءاللہ 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 ہمارے لیے دعا کریں۔ بارک اللہ۔ ابھی اس وقت آپ کے یہاں کیا ٹائم چل رہا ہے؟ ابھی تو ہمارے 10 بج رہے ہیں، رات کے؟ رات کے 10 بجے ہیں۔ ہمارے اصل میں آج کل ہمارا ٹائمنگ آپ سے 1 گھنٹہ ہم پیچھے ہیں، اب ہمارے 10 ہیں، یہ کلاس 9 بجے شروع ہوا ہے، ہمارا رات کا ٹائم ہے اور آپ کا دن ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہم جو ہے نا وہ ادھر اور اس وقت۔ ہمارا سنڈے ہے۔ اچھا آپ کا سنڈے ہے آج؟ جی ہمارا ابھی، جی ہمارا منڈے ابھی شروع نہیں ہوا، کل ہوگا انشاءاللہ۔ کتنا بڑا فرق ہے دنیا میں نا۔ ہاں۔ دوسری ایک بات میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں بھائی، میرے ابا تھے 102 ایئرز اولڈ، وہ کافی عرصہ سے اسٹیٹس میں رہ رہے تھے، تو 1 مہینہ پہلے ان کو بہت جانے کا تھا پاکستان گئے اور وہاں وفات پا گئے، تو ان کے لیے آپ پلیز دعا کریں۔ سارے دعا کر لیں جی، اللہ جی تبارک و اور تعالی۔ پھر جی اور پھر بھائی وہ جو ابا کو لے جانے والے میرے بہت جوان بھائی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے 4 بیٹیاں ہیں، وہ بھائی کو جس کا نام سجاد ہے، پشاور میں، وہ 3 دن پہلے وفات پا گئے کورونا سے۔ تو ہم ایک بہت بڑی اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں، آپ سب ہمارے لیے دعا کرے۔ بچیاں اس کی یہاں ہیں، بیوی یہاں تھی، اور وہ اپنے ابا کو لے گئے، ابا بھی وفات پا گئے، پھر 27 دن بعد وہی بیٹا جن کو وہ لے گئے تھے وہ وفات پا گئی۔ تو وہ کیا کرونا ہوا؟ جی چلیں قرآن کلاس چل رہی ہے تو آپ سب دعا کریں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، اللہم ادخلہم الجنۃ الفردوس وقہم من فتنۃ القبر وعذاب النار، اللہم نور قبورہم وسع مدخلہم۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، ہمارے بھائیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے محققین کو صبر عطا فرمائے، بھائی جان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جی بہت غم باری خبر ہے، آمین۔ عطا فرمائے۔ جی جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اس وبا سے اللہ ہمیں چھٹکارا دے، پوری انسانیت، کافر ہو مسلم ہو جو بھی ہو، بس بہت سخت آزمائش ہے اللہ کی، اللہ ہم سب کو بچائے، آپ سب۔ السلام علیکم۔ جی شہناز صاحبہ بتائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے پوچھنا ہے کہ 9 PM پہ بھی یہی کلاس ہوگی؟ نہیں میں سمجھ نہیں پایا آپ کی بات۔
جی میں نے یہ پوچھا جی 9 PM پہ بھی یہی کلاس ہوگی؟ یہی کلاس 9 PM پہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو صبح کلاس لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو شام کو لیتے ہیں. یہی کلاس سیم یہی کلاس ہوگی. اچھا ٹھیک ہے جی، شکریہ، بہت مہربانی. ہاں تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے ایک کلاس جوائن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. غازی خان صاحب. سر میں ڈی خان شہر سے بات کر رہا ہوں، جو کہ میں ایک دیہاتی فارمر ہوں. تو میں صبح اس وقت کا یہ کلاس نہیں اٹینڈ کر سکتا، کیا یہی کلاس شام کے وقت بھی ہوتی ہے؟ جی 9 سے 10 شریک ہو جائیے. 9 سے 10 بجے یہی کلاس ہوگی جی اسی لنک پہ ہوگی. اسی لنک پر. اچھا اگر کسی وقت ہم ایزی ہو جاتے ہیں تو کیا 9 سے 10 بجے والے کلاس اور اس وقت جو کلاسیں ہیں سب کو اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ جزاک اللہ، آپ نے اچھا سوال کیا. باقی سب بھی اس معاملے میں سن لیجئے گا. زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایک ٹائم ہی رکھیں، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں ہوتا ہے نا مجبوری بن گئی، کوئی کام آ گیا ایسا کہ نہیں دن کو کلاس لے سکے تو شام کو ضرور لے لیں. شام کو نہیں لے سکے تو دن کو لے لیں. لیکن اس میں نا پھر آپ کی اٹینڈنس کا مسئلہ بنے گا اگر آپ نے زیادہ دفعہ ایسا کیا. یہ مجبوری کی حالت میں تو ہو سکتا ہے. جب آپ مثال طور پہ شام کی کلاس لیتے ہیں نا تو کسی دن نئی کلاس لے پائے تو آپ نے دن کی لی، تو آپ نے پھر گروپ میں لکھنا ہوگا کہ میں شام کی کلاس کا طالب علم ہوں لیکن میں آج دن کو کلاس لی، تاکہ آپ کی حاضری لکھی جائے. اچھا اس سے علاوہ جو ہے نا کل شام جو 8 بجے کلاس شروع ہوئی تھی وہ کلاس میں نے اٹینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن میری یہاں پر نیٹ ویک تھی، اسی لیے میں نے جو ہے نا وہ اٹینڈ نہیں کر سکا. کوئی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم ان 3 دنوں میں سارا کور کر لیں گے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. جی بتائیے خنسا بطول. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فیصلہ آباد سے ہوں اور میرا ایک آپ سے کویشچن تھا کہ آپ کا جو ینگیسٹ اسٹوڈنٹ کس ایج کا تھا کہ جس نے اچھا رزلٹ بھی دیا ہو، اور سب سے کم عمر طالب علم یا سب سے زیادہ عمر کا طالب علم آپ کی لائف میں؟ ہمارے پاس جو ہے وہ امریکہ سے 2 بچے پڑھتے ہیں صبح فجر والی کلاس میں، اور ان کی عمر میرے خیال ہے کوئی 14 سال یا 15 سال. وہ بہترین، بہت زبردست ترجمہ پڑھتے ہیں؟ ترجمہ پڑھتے ہیں. اچھا پاکستانی ہیں، ٹھیک. اور یہ 10% لوگوں میں ہے وہ. اچھا تو 3 میرا مہینے بیٹا 8 سال ہے، وہ پڑھنا میرے ساتھ ہی. ابھی میں باہر گئی تھی، ابھی سٹارٹ ہی ہوا تھا جب آپ یہ بتا رہے تھے نا کہ حدیث کہ اللہ تعالی بشارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں کسی کام سے باہر گئی کمرے سے، تو میرا بیٹا کہتا مما میں اس خوشخبری میں آ گیا ہوں، آپ فیل ہو گئی ہیں، آپ نہیں آئی ہیں. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، زبردست یار، زبردست. دیکھیے تو یہ بچے ہیں، یہ والے بچے ہیں جن کے اوپر محنت کرنی ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید اس کو برکتوں سے نوازے. آپ کو بھی آپ کی تربیت لگ رہی ہے اس کے بچے کے اوپر نا. پتہ ہے کیا کریں، یہ جو بچے ہیں نا چھوٹے 12 سال سے چھوٹے بچے، ان کو ہم اپنے جو کڈز گروپ ہے نا اس میں ڈالتے ہیں. اچھا ہاں لیکن بچہ آپ کے ساتھ اگر چل سکتا ہے ہمیں خوشی ہوگی. اس طرح کے چھوٹے بچے، ہماری ایک کلاس ہے شام کو ہوتی ہے 7 سے 8. اس میں اسلام آباد سے ہی 2 بچے ہیں جن کی عمر 6 سے 7 سال ہے. وہ بھی اچھا ماشاء اللہ زبردست تیز بچے ہیں. آپ ایسا کر اگر لیں. میرا بچہ کلاس کرے تو وہ پک کر لے گا اب جو ہے نا کچھ حصہ تو؟ جو ہماری انٹروڈکٹری باتیں چل رہی ہیں 2-3 دن، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں بچے کو. ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے. جی اور اگر ہمیں کچھ پوچھنا ہو یا کچھ ہمیں سمجھ نہ آئے بعد میں، کیونکہ مجھے ابھی ایسے لگتا ہے کہ مجھے وہ پڑھنا بہت مشکل ہے، مجھے نہیں آئے گا، مجھے خود بس سے آپ ایسے 3 دن لگتا جو ہے نا، ہم نے کلاس شروع ہی نہیں کی ابھی. 3 دن تک ہم آپ کو کلاس کا ٹوٹل میتھڈ اور ساری چیزیں بتا دیں گے. پھر آپ جب کلاس شروع ہو جائے گی تو آپ سوچیں گے کہ یہ سارا کچھ تو مجھے آتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. یہ دیکھیں نا، یہ پلگ اینڈ پلے میتھڈ ہے، نہ کوئی رٹا ہے نہ کوئی گرامر ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اچھا ہمیں بتائیں رخشندہ صاحبہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے 9 سے 10 بجے کا ٹائم سلیکٹ کیا تھا، تو اس میں میرا لنک نہیں آیا. وہ میرے لیے دن یا رات کا؟ تو کیا میں اسی میں دن میں ہی صبح کے ٹائم؟ نہیں، یہ وہی کلاس ہے. 9 سے 10 کے بجائے نا 10 سے 11 ہے. یہ ہاں، یہ وہی میں نے وہی سلیکٹ کیا، تو یہ 10 سے 11 کا ہو گیا. ہاں، یہ اصل میں نا زیادہ رجسٹریشن ہمارے پاس اس میں آئی ہے، تو وہ ٹائم اصل میں کہیں غلطی سے کسی ایک میسج میں لکھا گیا تھا 9 سے 10. ویسے کلاس 10 سے 11 ہاں، ہے. تو وہ میرے میسج میں یہی تھا. مجھے کوئی بات نہیں، یہ کلاس آپ نے سوٹ لے لی کرتا تھا. ہے، سیم وہی کلاس چلیے ہے. میں کل کی اٹینڈ کر کے اگر نہیں تو پھر میں شام کا سلیکٹ کر لوں گی 1-2 ٹھیک ہے، دن میں پھر وہ کر لیجیے. رات والا. جی شکریہ بہت. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، کسی اور نے بات کرنی ہے تو بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات سر کیجیے. جی کیا بات کیجیے، آپ نے مائک ہی آف کر دیا. جی آپ نے مائک آف کر دیا. سائرہ خالد بتائیے. جی السلام علیکم. میری بیٹی 9 سال کی ہے. بچوں کا جو کورس ہے وہ جو مرضی بچہ جوائن کر سکے گا؟ ہاں کوئی نہیں، کر سکتے ہیں آپ. اس میں وہ لنک پہ رجسٹریشن کروا لیں تاکہ بچے کے معلومات ہمارے پاس آ جائے، پھر ہم بچوں کو ایج وائز تقسیم کر دیں گے کلاسز. آپ پلیز جو گروپ ہے اس میں وہ انفارمیشن یا اس کی ڈیٹیل شیئر کر دیں تاکہ کر دیں گے. ہم بھی کوئی صاحبہ چیک کر کر سکیں دیجیے، کیسے ہو ابھی سکتا کر ہے. دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائمنگ بھی. جی انشاءاللہ. بلکہ یہ ہے کہ بچوں والا بھی بڑوں والا بھی ایک ہی میسج ہے دونوں. اس میں 2 لنک ہیں، ایک بچوں کا ایک بڑوں کا. میری آپ سب سے گزارش بھی ہے، نیکی کا کام ہے، ہم سب مل کے کریں جی کہ آپ وہ خود بھی کوشش کریں، اپنے بچے بھی ان میں لائیں اور لوگوں تک بھی یہ میسج بھیجیں بھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک کی طرف آئیں. ٹھیک ہو کیا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں ہم نے یہ رکھا ہوتا ہے، آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے فیس پیکج 3 ہوتے ہیں. ایک ہے ورکنگز کے لیے 2000 اور جو ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے 1000 اور نیڈی پیپلز جو ہے نا ان کے لیے 500 روپیہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے جو ہم اس میں نہیں لکھی ہوئی لیکن اضافی بات یہ ہے، آپ لوگوں کو قرآن پاک کی طرف لے کے آئیں. اگر کوئی بندہ واقعتاً 500 روپے دینے کے قابل بھی نہیں ہے تو ہم ان سے کبھی فیس نہیں لیں گے، وہ لازمی پڑھے قرآن. یعنی اس کے لیے اس کو ہم کہیں گے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے. ہم نے پے نہیں کی. آپ وہ ہو جائے گی، فیس ہو جائے گی. فیس ابھی جلدی نہیں ہے، فیس ابھی ہم نے فیس کا ریمائنڈر دیا ہی نہیں ہے. فیس کا میسج آئے گا باقاعدہ. اچھا ٹھیک ہے. تو ہماری کلاسز میں وہ لوگ جو مالی طور پر کمزور ہیں اور قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پکڑ کے لائیں. کوئی 1 روپیہ بھی فیس ان سے کبھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے. جی نسیم صاحبہ بتائیے دوبارہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا. ٹھیک ہے، ٹائم وہ چاہ رہا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں. تو جو ہم نے سبق آج پڑھا ہے کوشش کریں آپ ایک آدھ کسی آدمی کو پڑھا دیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. پھر آپ یہ دیکھیے یہ 10% لوگوں میں آپ آج سے ہی آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.